السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے بوسنیا و ہرزیگوینا کی صدارتی اتھارٹی کی سربراہ اور جمہوریہ سورینام کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ پارلیمانی اہلکاران نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 ٹورنامنٹ کے بہترین انتظامات اور اس کی انفرادیت کی تعریف کی ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے وزراء اطلاعات و نشریات نے قطر اور کونسل کے ملکوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی میڈیا مہموں کی مذمت کی ہے۔ اور یوکرین کے بیشتر علاقے اس وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ روسی حملوں میں اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج بوسنیا و ہرزیگوینا کی صدارتی اتھارٹی کی سربراہ محترمہ جلیکا ٹسفیانووچ کے نام ان کے ملک کے قومی دن اور جمہوریہ سورینام کے صدر جناب چن سانٹوخی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بوسنیا و ہرزیگوینا کی صدارتی اتھارٹی کی سربراہ کے نام ان کے ملک کے قومی دن اور جمہوریہ سورینام کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سورینام کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی اور بوسنیا و ہرزیگوینا کے وزیر اعظم ڈاکٹر زوران ٹیگلیٹیا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی سے متعدد پارلیمنٹس اور نیشنل کونسلوں کے اعلیٰ اہلکاروں نے ملاقات کی ہے۔ ان پارلیمانی اہلکاروں نے اس ملاقات میں ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے ٹورنامنٹ کے مختلف سطحوں پر کیے جانے والے بہترین انتظامات اور اس کی انفرادیت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ دنیا سے کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق ایک غیر معمولی ٹورنامنٹ کے بہترین انتظامات کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ وہ فٹ بال کے عالمی میلے کی فضا بنانے اور قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں پارلیمانی عمل سے متعلقہ متعدد موضوعات اور پارلیمانی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دریں اثنا شورا کونسل کے ڈپٹی اسپیکر سے ترک گریٹ نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر سوریا سعدی بیلیگا نے الگ سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی شعبے میں قائم تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ صلال محمد میں واقع درب السائی کے ہیڈ کوارٹر میں آج جمعے کے روز سے قطر نیشنل ڈے کی خوشی میں مختلف تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سال کے قومی دن کا شعار ہے ہماری وحدت ہماری طاقت ہے۔ درب السائی میں اس سال ثقافت، فنون لطیفہ اور ادب کے شعبوں کی بڑی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جو مسلسل 24 روز تک جاری رہیں گی۔ لیبیا کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد محمد بن زابن الدوسری نے برادر ملک لیبیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب عقیلہ صالح کے ساتھ ملاقات میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر وہاں کے پولیٹیکل ٹریک،
اس سے متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور ایسے تمام سولوشنز کی مدد و حمایت کرتا ہے جو لیبیا کی وحدت کی حفاظت کریں اور ملک کو آزادانہ اور شفاف انتخابات کی طرف لے کر جائیں جو لیبیا کے عوام کی خواہش ہے۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے اطلاعات و نشریات نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ قطر اور کونسل کے ملکوں کے خلاف منظم طریقے سے اور بدنیتی پر مبنی میڈیا مہموں اور علاقائی اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر ان کے مثبت کرداروں کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس قسم کی مہموں کا مل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خلیجی وزرائے اطلاعات و نشریات نے قطر کی قیادت، حکومت اور عوام کو ملک میں ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے انعقاد اور اس کی تاریخ ساز افتتاح کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بے مثال افتتاح یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت اور کتنی بڑی کوششیں کار فرما رہی ہیں۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے CEO شیخ عبدالعزیز بن ثانی آل ثانی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس وزارتی اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ جمہوریہ پرتگال کے صدر ڈاکٹر مارسیلو ریبیلو ڈی سوزا ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے کچھ میچ دیکھنے کے بعد اب دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسپورٹ اینڈ یوتھ کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی اور ملک میں پرتگال کے سفیر جناب پاولو نیفیس نے انہیں الوداع کہا۔ قطر نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 ٹورنامنٹ کے انتظامات میں جو زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جس طرح عربی اور اسلامی خطے کی ثقافت، اقدار اور اصولوں کو اجاگر کیا ہے، اس کی بازگشت سن کر ہر طرف سے وزٹرز اور فٹ بال کے شائقین مسلسل دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کا ایک مقصد اپنے اپنے ملکوں کی ٹیموں کے میچ دیکھنا اور اپنے ہم وطن کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے، اور یہ بھی کہ قطر موندیال کی فضاؤں اور اس منفرد تجربے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان کے ملک کی جنوبی سرحدوں پر مشرق سے لے کر مغرب تک عنقریب سیکیورٹی بیلٹ قائم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیکیورٹی بیلٹ کے قیام کا مقصد کئی ملین بے گناہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وہاں کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کر دی ہے کہ وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے اپنا احتجاجی مارچ ملتوی کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی تھریٹس موجود ہیں کہ شدت پسند جماعتیں حملے کر سکتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے صدر نے کل ہفتے کے روز راولپنڈی میں جلسہ عام کرنے اور اس میں اگلا لائحہ عمل بتانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم انور ابراہیم نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کئی پارٹیوں کی شراکت سے ایک قومی حکومت قائم کرنے کے زبردست حامی ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں اور اس کی معیشت میں استحکام آئے گا اور آئین کی روح کی حفاظت ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے مہنگائی سے نمٹنا چاہتے ہیں اور وہ سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں سب سے چھوٹی کابینہ بنائیں گے۔ روس یوکرین بحران کے ڈیولپمنٹ میں روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ایک سودے میں 50 روسی فوجیوں کی رہائی عمل میں آ گئی ہے اور اس کے مقابلے میں اتنے ہی یوکرینی جنگجو یوکرین کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس دوران میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں 15,000 سے زیادہ اشخاص ابھی تک لاپتہ ہیں۔
यूक्रेन में तवानाई के नेटवर्क पर रूस के तबाह कुन हमलों के नतीजे में यूक्रेन के बेशतर इलाके हीटिंग और बिजली से महरूम होकर अब अंधेरों में डूब गए हैं। वहां की इंतजामिया ने दारुल हुकूमत कीव के लोगों से कह दिया है कि वो मजीद हमलों के लिए तैयार रहें और अपने यहाँ पानी, खाने की अशिया और गर्म कपड़े जखीरा कर लें। इसराइल के नामजद वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने दाएं बाजू की इंतहा पसंद पावर पार्टी के साथ एक इत्तेहादी समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते में नई हुकूमत में मुकम्मल शमूलियत अभी शामिल नहीं है, लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि इस इंतहा पसंद पार्टी के लीडर इतमार बिन गफीर को पुलिस की वजारत और काबीना की सिक्योरिटी काउंसिल की एक सीट दी जाएगी। इंडोनेशिया के मरकजी जजीरे जावा में इस हफ्ते के दौरान आने वाले जल्जले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 310 हो गई है। इंडोनेशिया के एक जिम्मेदार जरिए ने बताया है कि 24 अशखास अभी तक लापता हैं। जल्जले की वजह से वहां बहुत सी इमारतें ढह गई हैं और कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समुव अमीर ने बोस्निया हर्जेगोविना की सदारती अथॉरिटी की सरबराह और जमहूरिया सूरीनाम के सदर के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। पार्लिमानी अहलकारान ने वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजामात और उसकी इनफरादियत की तारीफ की है। खलीज की काउंसिल बराए ताउन के वज़राए इत्तलात व नशरियात ने कतर और काउंसिल के मुल्कों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मीडिया मुहिमों की मजम्मत की है। और यूक्रेन के बेशतर इलाके इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं कि रूसी हमलों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम बलोशी और सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवाकी 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।